خبر خیبر پختونخوا سے ہے، جہاں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ضلع خیبر میں جرگے کر رہے ہیں اور کل انہوں نے جمرود میں بھی جرگہ کیا ہے، جہاں عوام کی بڑی تعداد اس میں شریک ہوئی اور سہیل آفریدی نے وہاں پہ دھواں دھار خطاب کیا۔ انہوں نے دہشت گردوں کی واپسی کا ملبہ بھی ریاست پر ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ریاست کو بتا رہے تھے کہ دہشت گردوں کو واپس لایا جا رہا ہے، تاہم کسی نے ہماری بات ہی نہیں سنی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی سہیل آفریدی نے کل ایک اہم خبر بھی دی تھی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے انہیں ملاقات کرنے کی دعوت دی ہے، جو کہ سہیل آفریدی نے قبول کر لی ہے، اور آج آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم سے سہیل آفریدی کی ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ تو اب یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، اور دیکھیں اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صوبے اور بالخصوص وادی تیرا کے حالات وہ واقعی انتہائی خراب ہیں، جنہوں نے وفاق اور صوبے کو ساتھ بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ لیکن جناب اس کے ساتھ ہی خیبر امن جرگے میں اور خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق کے سامنے کچھ شرائط بھی رکھی ہیں۔ اب نمبر 1، ہمیں جبری طور پر اپنے گھروں میں بے دخل کیا گیا ہے، لہٰذا وفاقی حکومت اور جس نے ہماری قربانی کو مذاق بنایا ہے وہ معافی مانگ کر اپنے الفاظ واپس لے۔ نمبر 2، بار بار اپنے گھروں سے بے دخلی بند کمروں کے فیصلوں کا نتیجہ ہے، اس دفعہ ہمارا رخ پرامن طور پہ اسلام آباد کی طرف ہوگا، اب ہم ریاست پر قابض لوگوں سے امن سے جینے کا حق مانگیں گے۔ نمبر 3، پورے خیبر پختونخوا کا قومی جرگہ بلایا جائے گا، جس میں آخری فیصلہ ہوگا کہ پختون قوم اب مزید بند کمروں کے فیصلے قبول نہیں کرے گی اور ریاست پاکستان پر قابض مائنڈ سیٹ کو اس سے آگاہ کرے گی۔ اب میرے خیال سے تو یہ وفاقی حکومت کی ناکامی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں جا رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ حکومت سے پاکستان کو آگے کی طرف دھکا لگانے کی امید لگائے بیٹھی ہے، لیکن حکومت دھکا تو لگا رہی ہے لیکن وہ دھکا پیچھے کی طرف لگ رہا ہے۔ اچھا، وہ مشہور لطیفہ ہے نا کہ ایک بس راستے میں خراب ہو کر رک گئی تو ڈرائیور نے مسافروں سے کہا کہ بس چلانے کے لیے سب کو نیچے اتر کے بس کو دھکا لگانا ہوگا۔ اب ساری جو سواریاں تھیں وہ نیچے اتر گئی، لیکن بس وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکی۔ تو ڈرائیور بہت حیران ہوا کہ دھکا لگانے پہ تو گاڑی آگے کی طرف ہلنی چاہیے نا۔ تو وہ نیچے اترا، اس نے دیکھا کہ آدھے مسافر بس کو پیچھے سے آگے کی طرف دھکا لگا رہے تھے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ باقی مسافر معصومیت میں بس کی اگلی سائڈ پر جا کر اسے پیچھے کی طرف دھکا لگا رہے تھے۔ یوں بس ڈرائیور کو بس سٹارٹ کرنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی یا وہ ناکام تھا۔ اچھا، اس وقت پاکستان بھی تو ایک بس کی طرح ہی ہے نا، جسے آدھے لوگ وہ پیچھے سے آگے اور آدھے لوگ آگے کھڑے ہو کر پیچھے کی طرف دھکا لگا رہے ہیں، لیکن وہ بس رکی ہوئی ہے اور آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ جو ہی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو عوام کو کچھ آپ نے دیکھا کہ لطائف سنا دیے جاتے ہیں۔ اس دوران پاکستان کے سپاہی وہ بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانیں نچھاور کر دیتے ہیں اور پھر اگلے سانحے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ وہ لطائف آپ نے بھی سنے ہوں گے نا، مثلاً وہ مجرموں کا پیچھا کیا جائے گا، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھا جائے گا، دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے، واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے، وہ کمیٹی بنا دی گئی ہے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اس دوران وزیر دفاع کے بیانات وہ سونے پہ سہاگا کا کام کرتے ہیں، چونکہ وہ خود ایک لطیفہ ہیں۔ وہ فخر کے ساتھ مخالفین کو سیاسی جگتیں مارتے ہیں، لیکن جب منہ کھولتے ہیں تو اپنے مرشدوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔